بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و معزز خواتین، آئیے عورتوں کے دینی جذبے کے ذیل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حالات کے بارے میں جانیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حالات۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبوت سے 5 برس قبل مکہ میں پیدا ہوئیں۔ پہلا نکاح مکہ میں خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پرانے مسلمان ہیں جنہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، بدر میں بھی شریک ہوئے، اور اسی لڑائی میں یا احد کی لڑائی میں ان کے ایسا زخم آیا جس سے اچھے نہ ہوئے، اور 2 ہجری یا 3 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ ہی آ گئی تھیں۔ جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا۔ انہوں نے فرما دیا کہ میرا تو اس وقت نکاح کا ارادہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر خاوند اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بہتر بیوی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے 2 ہجری یا 3 ہجری میں خود نکاح کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ ان کے پہلے خاوند کے انتقال میں مورخین کا اختلاف ہے کہ بدر کے زخم سے شہید ہوئے یا احد کے۔ بدر 2 ہجری میں ہے اور احد 3 ہجری میں، اسی وجہ سے ان کے نکاح میں بھی اختلاف ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا ذکر کیا تھا اور میں نے سکوت کیا تھا، تمہیں اس وقت ناگواری ہوئی ہوگی، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کا تذکرہ فرما چکے تھے، اس لیے نہ تو میں قبول کر سکتا تھا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کر سکتا تھا، اس لیے سکوت کیا تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ملتوی فرما دیتے تو میں ضرور کر لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سکوت کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے بھی زیادہ رنج تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں، رات کو اکثر جاگتی تھیں اور دن میں کثرت سے روزہ رکھا کرتی تھیں۔ کسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طلاق بھی دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت رنج ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ حفصہ سے رجوع کر لو، یہ بڑی شب بیدار اور کثرت سے روزہ رکھنے والی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاطر بھی منظور ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ جمادی الاولیٰ 45 ہجری میں، جبکہ ان کی عمر تقریباً 63 برس کی تھی، مدینہ طیبہ میں انتقال فرمایا۔ بعض نے ان کا انتقال 41 ہجری میں اور عمر 60 برس کی لکھی ہے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔